اور وہ کیا ہے؟ اس فعل کا فاعل ہوتی ہیں، 14 کی 14 اس فعل کا فاعل ہے۔ اس فعل میں فاعل کون ہے؟ تاپش تو ہے۔ اس فعل میں فاعل کون ہے؟ تازبرتا۔ اس فعل میں فاعل کون ہے؟ اس فعل میں فاعل یہ ہے جو نظر نہیں آتا لیکن 3 زبریں ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، یہ جو تا ساکن ہے یہ فاعل نہیں ہے۔ فتح کے اندر ہی فاعل ہے۔ جب فتح یہ تھا 3 زبروں کے ساتھ تو فاعل مذکر تھا، ہوا۔ جب فتح کے ساتھ یہ سیم لفظ ہے، تا ساکن آئے گی تو یہ بتائے گی تائے تنیس، یہ بتائے گی بھئی یہ میں یہ فاتحہ نہیں ہوں، میں یہ فاتحہ مؤنث والا ترجمہ کریں، ہوا اور ہیا۔ کلیئر ہوا جی؟ یہ تا فاعل نہیں ہے، اس کے اندر مخفی چھپی ہوئی جس کو مستتر کہتے ہیں وہ ہے ہیا۔ اردو میں وہ اس ہی ہے، کیونکہ یا وہ بولیں گے یا اس بولیں گے تو اس کا ترجمہ یہ تا ساکن نہیں کر رہی، وہ چھپا ہوا ہے یہ والا فاتحہ کے اندر۔ اب اس تا 3 زبروں کا اور ان 3 زبروں کا فرق سمجھ آئیے جی؟ پتہ چلا جی ساکن کی وجہ سے مؤنث کی طرف، لیکن اس کون لے کے آیا ہے؟ وہی 3 زبریں، تو لہذا فاتحہ 2 بار ترجمہ لے کے آ گیا، ایک واحد مذکر غائب کا سیگا، ایک واحد مؤنث غائب کا سیگا، لفظ فاتحہ ہی استعمال ہوا۔ جب اس کے سامنے تا ساکن لگائی تو وہ اس سے نکل کے چوتھے سیگے میں آ گیا، پہلا لفظ۔ یہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اس وقت پھر بولا جائے گا، سچویشن تو بن گئی ہے نا جی، تا ساکن کا تائے تانیس ہے، تو یہ نہ اس کو وہ نہ سمجھنا تو سے میں، تا سے تو، تی سے وہ، یہ نہ سمجھ لینا۔ اس تا سے مراد اس طرح ضمیر کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ علامت ہے مؤنث کی۔ کیوں؟ ہم نے کوئی نیا لفظ لیا ہی نہیں ہے، لفظ وہی ہے فاتحہ، ادھر بھی لکھ دیا فاتحہ ہم نے۔ شک تھوڑا جا میں حل نکال دوں، یہ اس کو ایسے کر کے، یہ وہی فاتحہ ہے۔ تو جی قاری صاحب، یہ بہت سارے لوگوں کو نا بڑا عرصہ یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور کتابوں میں وہ لکھ دیتے ہیں یہ تائے تنیس ہے، بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تائے تنیس ہی ہے، اور ایک سال 1.5 سال تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں بس رٹے پہ کھڑا رہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جی۔ فاتحہ کا ترجمہ اردو کی طرح اس یا وہ ہے، اگر اوپر 3 زبریں ہوں گی اور کوئی آگے اضافت نہیں ہوگی تو وہ مذکر کا ترجمہ ہوگا، اگر اضافت تا ساکن ہے ترجمہ وہی ہے کہ لیکن مؤنث کے لیے کیا جائے گا۔ تو جب میں فاتحت کہا ترجمہ وہی کیا، اس نے کھولا لیکن اس ایک مؤنث نے کھولا کہوں گا۔ کلیئر ہوا ہے جی؟ جو صاحب بالکل واضح ہے، قاری صاحب بالکل ٹھیک ہے، چلو جی آپ کو بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اب ایک جملہ یہاں پڑھ لیتے ہیں، ضمائر مرفوع متصلہ اس فعل یعنی یہ جو فاتحہ فعل ہے کا فاعل بن کر گردان میں آتی ہیں، جو بعد میں ہم بات کریں گے نا، گردان جو ہم دور بناتے ہیں، گرد کرتے ہیں اس کا نفس کے ساتھ، یہ گردان ہی ہے نا۔ فاتحہ کے ساتھ ہم گھما رہے ہیں، گھمانا، چکر دینا، ادھر سے ادھر کرنا، اوپر نیچے الفاظ کو بنا کے، کیونکہ اگر اس کو مڈل میں سرکل مڈل میں لکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ آٹومیٹیکلی سرکل بنے گا کہ نہیں؟ فاتحہ میں مڈل میں لکھ دیتا ہوں، آگے تازہ بتا تازتی پورا سرکل بنے گا۔ تو چلیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب آ جائیے جی کہ ہم نے کہا تھا کہ اسی فاتحہ کے ساتھ ہم تھوڑی سی اور تبدیلی کرتے ہیں کہ یا کو لاتے ہیں، جو یہ ہوتی ہے وہی یا آدھی لکھی ہوئی ہے، یا زبر یا کو لاتے ہیں۔ یہاں پہ تھا کہ سب
اضافتیں آخر میں آئیں. فعل ماضی میں یاد رکھیں ساری کی ساری اضافت جو ہے، اضافہ جو کیا گیا تھا وہ آخر میں آئے گا، لیکن یہاں پہ پہلے یا آ گیا ہے، اس کے بعد پہلے فا کو ساکن کر دیا ہے. یہ کلیہ ہے جی، ڈائی ہے، تو یا فا زبر یف ہو گیا، یا زبر فا یف ہو گیا پڑھنے کا طریقہ. اب تا اور ہا کے اوپر ہم پیش لے آئے ہیں. یہ اہل زبان نے ایک ڈائی بنا کے اس طرح کر دیا ہے کہ جب آپ اسی فا تا ہا حرف کو جس کا مصدر فتحن ہے تو ماضی میں جائیں گے تو فاتحہ ہوگا، حال میں جائیں گے تو یفتحو کہیں گے اس کو. تو وہ یفتحو کیسے بنا ہے کہ یا پہلے لے کے آئے ہیں اور فا کو ساکن کیا ہے پہلے کلمے کو، پہلے حرف کو، اور آخری حرف کو ہم نے پیش دے کر اس کو کہہ دیا وہی فاتحہ ہے، اس کو ہم نے کہا یفتحو. فعل وہی ہے کھولنا، ایک لفظ سے سارے لفظ بن رہے ہیں جی، یاد رکھیں فعل وہی ہے. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں اردو میں بھی اس نے کھولا، میں نے کھولا، تو نے کھولا، وہ کھولتا ہے، تو کھولتا ہے، میں کھولتا ہوں، وہ کھولیں گے، یہ سب کچھ کھولنا ہی فعل استعمال ہو رہا ہے نا. سیم کانسیپٹ ہے لیکن بڑا کمپیکٹ قسم کا کانسیپٹ ہے، مختصر اور بڑا جامع. اگر یہ ڈائز یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو مسلسل اس طرح سوچنے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بالکل ایک لفظ دیں گے، اس سے آپ 28 لفظ ایک سیکنڈ میں ایسے بنائیں گے. جیسے مجھے ایک آپ لفظ دیتے ہیں خالہ تھا یا ضربا، تو میں فوراً کہتا ہوں جی ماضی کے اس کے 14 صیغے بنتے ہیں، تو گنو بھائی 14: ضربا ضربا، ضربو ضربا، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتی، ضربتما ضربتنا، ضربت ضربنا. میں نے ایک سانس میں 14، ان 14 کا ترجمہ ہے باقاعدہ اس طریقے سے جو میں ابھی کروا رہا ہوں. اردو میں یہ آپ نہیں کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ اس نے کھولا، میں نے کھولا، تو نے کھولا، یہ تو ایک پورا وہ بنا تو بندہ لیتا ہی ہے، اتنا سہل نہیں ہے اس کو ادا کرنے میں، دیر ہو جائے گی جملہ پورا کرتے کرتے. میں اپنی زبان کو کوئی نیچا نہیں دکھانا چاہتا، لیکن عربی پڑھنے کے بعد آپ اس بات پہ متفق ہوں کہ بڑی وسعت والی زبان ہے اور تمام زبانوں کی ماں ہے یہ زبان. کوئی بھی زبان اتنی وسعت نہیں رکھتی، یہ پوری دنیا میں بات طے ہے اور اللہ نے اس زبان کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وہاں بھی اللہ نے اسی زبان کو چنا ہے. تو ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں جو آج سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی اس کو بولنے سیکھنے کا موقع دے. اچھا جی، یفتحو. تو آپ دیکھیں جی میں نے 2 کام کیے ہیں. ایک تو ہم حال کا ترجمہ کریں گے، ایک لائنیں بھی لگائی ہیں کہ یہ ایرو اس کے بالکل سامنے لگائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ٹکر پہ فتحتو میں کھولتا ہوں، یا میں نے کھولا، سوری میں نے کھولا. فتحتو میں نے کھولا، ترجمہ ماضی میں کرنا ہے. افتحو میں کھولتا ہوں، آئی اوپن. میں نے تھوڑا سپورٹنگ انڈرسٹینڈنگ کے لیے انگلش بھی لکھی ہے، ڈفرنس نظر آئے. افتحو میں کھولتا ہوں، فتحتا تو نے کھولا، تو یہاں کیا ہوگا؟ تفتحو. آپ دیکھیں کہ ہم نے الف تا یا نون پڑھا تھا 3 لیکچر پہلے. اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ الف سے مراد کیا ہوگا؟ میں. تا سے مراد ہوگا تو، ٹھیک ہے. یا سے مراد ہوگا وہ، نون سے مراد ہوگا ہم، ٹھیک ہے نا. اتین، یتان، ٹھیک ہے، جو مرضی اس کو بول لیں، ٹھیک ہے. یا اتنی کہہ لیں، یہ بھی ایک لفظ جوڑ لیں، وہ بھی 4 ہی لفظ بنتے ہیں. تو 3 ڈفرینٹ الفاظ بنتے ہیں سے، یتان، اتین، اتنی. اور آپ کوئی نیا بنا لیں. تو اب ان میں سے ہی جو پہلے سے پڑھ چکے ہیں، جب میں نے اسی کے اوپر یا لگایا ترجمہ ہوگا غائب میں، ٹھیک ہے. جب میں اس کے اوپر الف لگاؤں گا تو ترجمہ ہوگا متکلم کی شکل میں، میں.
جب میں اس کے اوپر تا لگاؤں گا تو ترجمہ ہوگا تو کی شکل میں حال، سمجھ آئیے، مخاطب جس کو کہتے ہیں، مخاطب سوری۔ تو آئیے تھوڑا تفصیل میں جاتے ہیں، بس یہ بتانا تھا کہ جب فتحت تھا تو ترجمہ ماضی میں کریں گے، تاپش تو سے مراد میں ہے، سوری تو ہے، لیکن نہیں سوری میں ہے، فتحت میں نے کھولا، افتح میں نے ہوگا ترجمہ میں ہی ہوگا، میں کھولتا ہوں، میں نے کھولا، میں کھولتا ہوں، آئی اوپن، میں کھولتا ہوں۔ جوڑ لیں گے بات کو، یہ جوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعد میں ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا، 10 دیے جائیں گے، 100 دیے جائیں گے، تو آپ اس طرح جوڑ کے جملے بنا لیں گے، تو آپ کو ماضی میں بھی بات کرنا آ جائے گی۔ دیکھیں جی، روزمرہ کی زندگی میں آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ میں اور آپ کے اندر ہی رکھتے ہیں، میں، آپ، تو، ہم، اسی میں ہے نا۔ پھر تھوڑا سا اور کہ میں، آپ، یا میں، تو، وہ، ہم، یہ 4 موسٹلی بولے جاتے ہیں، میں، تو، وہ، ہم، یا میں، ہم کا ابھی نہ رکھیں، بے شک مذکر مؤنث کا لے آئیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے زیادہ ڈسکس کرنا ہے، اس میں سارے جمع کی باتیں آئیں گی۔ تو اگر آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہی الفاظ آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم ماضی اور مضارع میں، حال میں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں پہلے، تو آپ کو لینگویج بولنے میں سمجھنے سے پہلے آسانی آ جائے گی۔ انسٹیڈ کہ آپ لینگویج سیکھتے سیکھتے 5 سال لگا دیں اور 5 سال سیکھنے کے بعد بھی جملہ نہ بنا سکیں، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کو 2 یا 3 لیکچر کے بعد آپ 200-500 جملہ بنا لیں پہلے، صحیح ہے، تو کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا، پھر آپ گرامر سیکھیں۔ اس لیے یہ چینج کر دیا پڑھانے کا انداز۔ اب دیکھیں جی، افتح میں کھولتا ہوں، تفتح تو کھولتا ہے، یہاں ایک فرق آئے گا، تفتحین، ہم نے کہا تھا وہاں ساری چینجز آخر میں ہوں گی، یہاں ساری چینجز شروع میں تو ہے، لیکن ایک حرف ایسا ہے جس کے آخر میں بھی چینج ہے، اینا کی، فتح اس کے بعد اینا ہے، فتح یا نون، تو تا یہ پہلے، یہ کیا فرق ہے جی؟ اصل میں یہ تفتح ہی ہے۔ اب دیکھیں نا جی، تا فا تا، تا فا تا، یا تا فا تا ہا، تا فا تا ہا۔ آگے اینا نے کیا بتایا؟ یہ فیمیل کے لیے ہے، تو فیمیل کے لیے جیسے یہاں یہ تا نے بتایا تھا تائے تانیث، یہاں پہ یہ فیمیل کے لیے اینا بتائے گا کہ یہ مؤنث ہے اور غائب نہیں ہے۔ یہ تا کی نشانی کیا بتاتی ہے؟ حاضر، مخاطب جو ہے، ٹھیک ہے، حاضر ہے، سامنے ہے، مخاطب ہے۔ تو تفتحین، کیا کہیں گے؟ تفتحین، یو فیمیل اوپن، تو کھولتی ہے۔ اب اردو میں کوئی اس طرح ہم فیمیل ساتھ لکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، وہاں پہ کھولتا ہے اور کھولتی ہے، یہ ہمیں آٹومیٹیکلی ڈفرینٹ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہم ترجمہ کیا، تو کھولتی ہے، تفتحین، تفتح تو کھولتا ہے، افتح میں کھولتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آگے یفتح، یا سے مراد وہ کھولتا ہے، ہی اوپنس، تفتح شی اوپنس۔ اب دیکھیں جی، اب آپ کے ساتھ یہ چیز، اس کا آپ سوال کریں گے، یہ تفتح اور وہ تفتح سیم ہے؟ بالکل ہی کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک فرق آیا تھا، فاتحہ، فاتحہ کے ساتھ تا ساکن آ گئی، بڑا آسان ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ بھی تفتح ہے 100% سیم، اور یہ بھی تفتح ہے، جی ہاں، حالت بھی بدلے گی جی۔ یہ حالت چوتھا سیگا ہے، یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح،
ٹھیک ہے, کدھر یہ والا. تو یہ جو ہے یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, 7واں صیغہ. تو کھولتا ہے, یہ تو بڑا واضح ہے, تا سے مراد تو یہاں واضح نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ یہاں تا سے مراد تو نہیں ہے. چوتھے صیغے کا ترجمہ وہ میں کریں گے نا. اور بھائی یہ لکھا ہوا کیا ہے وہ, تو سوال تو آپ کے سامنے بڑا ڈاڈا سا آ گیا. اس کو ترجمہ کر کے دکھائیں نا جی. اب یہ ہے ترجمہ اس کا. وہ یہاں پہ اسی طرح کا ترجمہ تو ہے. بتائیے کیسے پہچانیں گے؟ جہاں پر جو کھولتا ہے, ہاں جی, وہ تو سامنے ہے, اس سے بات ہو گئی. وہ کھولتی ہے. ہاں جی. دیکھیں یہ فی الحال اتنا ہی ہے. ڈائی سے یہ ایسا ہی لفظ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق بتا دیتا ہے جملے میں. جب آپ گردان پڑھ رہے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک پتہ ہے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے. ویسے جب جملے میں آپ کر رہے ہوں گے تو آپ کو کلیئرلی سمجھ آ جائے گی اس بات کی کہ یہ کون سا یہ تفتح ہے, یہ چوتھا صیغہ ہے یا یہ 7واں صیغہ ہے. تو یہ ترجمہ آپ اس اعتبار سے کر لیں گے. فی الوقت اتنی انفارمیشن ہی ہے